بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں آپ سب لوگ دوستو، امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو دوستو، ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے رمضان المبارک کی ایک خاص دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ میری دعا کے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ، ہر لفظ کے ساتھ آپ لوگوں کو آمین کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے آمین سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو آپ سب سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو، آج ہم اجتماعی دعا کریں گے۔ یہ رمضان مبارک کی دعا ہے، تو براہ کرم آپ سب لوگ خاموش ہو کر دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے سارے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس بابرکت مہینے کا۔ پورے 11 مہینے کے بعد ہمیں یہ مہینہ رمضان کا عطا ہوا۔ یا اللہ، اس مہینے کے رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور آداب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک مولا، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کائنات، اس رمضان تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اس رمضان کے صدقے بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت رحمتوں کے مہینوں پہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمارے والدین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، اس رمضان جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ، ان کی بہت بہت مغفرت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، انہیں بخش۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، میرے والد صاحب جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ، ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ، ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا ہو۔ اے اللہ، انہیں میرے نبی کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اے میرے اللہ، جن کے والدین حیات ہیں، ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ یا اللہ، جو والدین اپنے اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ، جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرما بردار صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے نااتفاقی، ناچاکی، لڑائی جھگڑے اور رزق کی تنگی کو دور فرما۔ یا اللہ، یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اس رمضان لوگوں کو نہیں، صرف تجھے راضی کرنا ہے۔
یا اللہ اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس رمضان تو ہم سب کے روزے قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، یا اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دیکھ ہم گنہگاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو، ہمیں تیری بارگاہ میں اپنے اس گندے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ یا تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے نہ ہی سلیقہ۔ یا اللہ تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے پروردگار اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک آنسوؤں کی تجھے قسم، ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں لیکن تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے ہمیں کیا غم ہے، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ نہیں چھپا۔ تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ اے میرے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن بے شک تو ستار ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا اللہ آج جس طرح لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا مالک۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی رکھ۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ یا جبار تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ مجھ بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم قبر کے اندھیروں کو برداشت کر سکیں۔ ہم سے تو آج اکیلے میں اپنے ماں باپ، شوہر، بچے، بھائی بہن کے بنا ہمیں نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا اکیلے کیسے سوئیں گے مولا؟ اس وقت تو کچھ کام نہیں آئے گا مولا سوائے تیری مدد کے۔ اس سے پہلے ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے، یا رسول یا حضور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مولا۔ یا اللہ تو ہم پہ مہربان ہے، ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے روٹی کے بعد ایک ماچس کی چنگاری یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو یا اللہ وہ جہنم کی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں مگر تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، ہمیں بخش دینا، ہم محبوب کے امتی کی بے حساب مغفرت فرمانا۔
یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حق کے حلال کی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پہ آئیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر۔ بے شک مولا تو تو دلوں کے حال بہتر جاننے والا ہے، تو تو دلوں کے حال جاننے والا الخبیر ہے۔ یا اللہ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا اللہ میرے اس چینل کو کامیاب بنا دے، یا اللہ میرے اس چینل کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یا اللہ ہر سال لوگ حج پہ جاتے ہیں، یا اللہ مولا ہم ہر سال لے جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے، تو نے ہمیں آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب کر۔ یا اللہ ہمیں حج و عمرے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب کرنا۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنے حال دل بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرنا، مینا کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں ابھی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے مولا، اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار عیب تاروں سے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، تیرا شکر کیسے بجا لائے مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر جس سے ہم تیرے شکر ادا کر سکے، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے۔ یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کے صدقے جھولی میں ڈال دے مولا، سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ اور دینے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے مولا، تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پہ محبت کی نظر فرما دے، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں مولا۔ یا اللہ تو کن فرما دے، تو کن فرما دے، ہماری تمام دعاؤں پہ کن کہہ دے، بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں مولا۔ مولا کن فیکن، کن فیکن مولا۔ اے اللہ پاک، اے سارے کائنات کے اکیلے مالک، ہم اقرار کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے مولا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف کرنا جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے مولا۔ میرے پیارے مولا ہماری زندگیوں کو آسان فرما، عزت والی بنا دے، ہماری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، ہماری زندگی کی مایوسی برے وقت آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں دکھ درد غم کو ختم فرما، دل کا سکون عطا فرما، ہمارے ہر معاملے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں 5 تارہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں خوشنودی فرما دے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، وہ دعائیں جو ہر ایک مسلمان کے لب پہ ہوتی ہیں،
تو دوستو امید کرتی ہوں میری آج کی دعائیں آپ کو پسند آئیں گی. اگر پسند آئے تو ایک چھوٹا سا لائک تو بنتا ہے. اسی امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.